نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ لن ہرگز نہیں تنالو پہنچ سکتے تم البر نیکی کو حتیٰ جب تک کہ نہ تنفقو خرچ کرو مما اس میں سے جو تحبون تم محبت رکھتے ہو، وما اور جو بھی تنفقو خرچ کرتے ہو تم من شیئن کوئی چیز، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس سے علیم باخبر ہے۔ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کے دل میں گھٹن سی پیدا ہونے لگتی ہے، اور کسی کے کہنے کہلانے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو انسان کا جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال یا کوئی حقیر سا مال دے کر چھوٹ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے، اس وقت تک تم نیکی کی وسعتوں کو نہیں پا سکتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے انصار میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے مال میں سے بیرہا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا جو مسجد کی جانب واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کے نفیس پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ بیرہا نامی باغ ہے، تو میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر و ثواب سے نوازے گا، لہٰذا آپ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، بہت خوب، یہ منفعت بخش مال ہے، یہ منفعت بخش مال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اسی طرح کرتا ہوں، تو آپ نے یہ باغ اپنے قرابت داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں، تو آپ نے فرمایا اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ آیت نمبر 93۔ کلو ہر قسم کا طعامی کھانا کانا تھا حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما جو حرما حرام کر لیا تھا اسرائیل نے علی نفسہ خود اپنے اوپر، من قبل اس کے ان کے تنزل نازل کی گئی التورات تورات، قل کہو فاتو کہ لاؤ بالتوراتی تورات، فتلوہا اور اسے پڑھو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں پر یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا دعویٰ غلط ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو کیوں حرام کیا تھا، اس کے بارے میں بھی کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ انہیں ان چیزوں سے طبعاً کراہت تھی، اور دوسری یہ روایت ملتی ہے کہ آپ کو عرق النساء کی بیماری تھی اور پرہیز کے طور پر آپ نے ایسا کیا تھا، پھر ان کی اتباع میں ان کے پیروکاروں نے بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور پھر واقعہ انہیں حرام سمجھ لیا تھا۔ ان حرام کردہ چیزوں میں بکری، گائیں، اونٹ کی چربی بھی شامل تھی اور اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی۔ بنی اسرائیل کے مشائخ اور علماء نے
اللہ تعالیٰ کے بعض حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے۔ یعنی یہ لوگ جب کوئی کبیرہ گناہ کرتے تھے تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی نعمت کو حرام کر دیا جاتا تھا کہ تم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے یا یہ نہیں کر سکتے سزا کے طور پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 94 میں ارشاد فرما رہے ہیں فَمَنِ افْتَرَى، پھر جو کوئی خود گھڑ کر منسوب کرے علی اللہ اللہ کی طرف الکذب جھوٹی بات من بعد ذلک اس کے بعد بھی فَأُولَئِکَ تو ایسے ہی لوگ الظالمون ظالم ہیں۔ یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اللہ نے ان پر حرام کی ہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑنے کی بنا پر اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا، یعنی یہ لوگ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 95 قل کہہ دو صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا پس پیروی کرو ملت ابراہیم دین ابراہیم کی، حنیفاً جو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو رہا، وما اور نہ کانا تھا من المشرکین وہ مشرکوں میں سے۔ ملت ابراہیم سے مراد دین کی اصولی باتیں ہیں جو ہر نبی پر نازل کی جاتی رہی ہیں، مثلاً صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسے وحدہ لا شریک سمجھنا، اور اس کے سوا کسی دوسری قوت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا، اور اللہ کو ہی حرام و حلال قرار دینے کا مختار سمجھنا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچا ہے کہ طعام کی یہ قسم پہلے حلال تھی، اس کے بعد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر حرام کر دی گئی، لہٰذا نسخ صحیح ہے اور تمہارا شبہ باطل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی حلت کا فتویٰ دیا ہے یہ عین ملت ابراہیم کے مطابق ہے، لہٰذا تم بھی ملت ابراہیم میں داخل ہو جاؤ، یعنی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ جو اصول کے اعتبار سے عین دین ابراہیم کے مطابق ہے۔ آیت نمبر 96 اِنَّا بے شک اولا پہلا بیتن گھر وُضِعَ جو بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہی ہے ببکۃ جو مکہ میں ہے، مبارکاً برکت والا، وہدن اور مرکز ہدایت، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ تو اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں، کیونکہ بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کی عبادت کے لیے لوگوں کے مرجع کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا، اور بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ہی کے عہد میں یہ قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا گیا تھا، لہٰذا قبلہ اول تو دراصل کعبہ ہی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فیہ اس میں آیات بینات ایسی نشانیاں ہیں جو واضح ہیں، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن اور جو داخلہ داخل ہوا اس میں، کانا آمنا مل گیا اسے امن، وللہ اور اللہ کا حق ہے علی الناس لوگوں پر، حج البیتی کہ حج کرے اس کے گھر کا، من جو استطاع
استطاعت رکھتا ہو الیہ سبیلا، اس تک پہنچنے کی، ومن اور اگر کوئی کفرا انکار کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، عن العالمین سب جہان والوں سے۔ آیات بینات سے مراد ایسی واضح نشانیاں ہیں جنہیں سب لوگ دیکھتے یا دیکھ سکتے ہوں، مثلاً یہ کہ یہ گھر ایک لکودک میدان میں تعمیر کیا گیا، اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر زمزم کا چشمہ پیدا کیا، اور اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان وہاں جا کر یہ پانی استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی لے کے آتے ہیں، مگر اس چشمے کا پانی ختم ہونے میں نہیں آتا، اور یہ پانی بھوک پیاس دونوں کو دور کرتا ہے اور کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ پھر اسی گھر کو اللہ نے ایسا مامون بنا دیا کہ اگر کسی کا جانی دشمن بھی کعبہ میں داخل ہو جائے تو وہ اسے ایذا پہنچانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پھر 2500 برس سے سارا ملک عرب جاہلیت کی وجہ سے انتہائی بدامنی، لوٹ مار، قتل و غارت میں مبتلا رہا، مگر ملک بھر میں کعبہ ہی ایک ایسا خطہ تھا جہاں امن قائم رہا۔ پھر اس کے علاوہ ابرہہ نے کعبے کی تخریب کے لیے مکہ پر جو حملہ کیا تھا، تو ابابیلوں کے لشکر نے ان ہاتھیوں والی فوج کا جس طرح اس کا حال کر دیا تھا اسے بھی سب لوگ دیکھ چکے تھے۔ پھر اس کے علاوہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم وہ پتھر بھی بدستور موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور پھر صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی جن کے درمیان سیدہ ہاجرہ دوڑی تھیں، اور یہ مقامات شاعر اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اسے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، آج کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اس کو حرمت دی، اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی، اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا اور مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا، پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی، نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار کو ہانکا جائے، نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے، اور نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذخر گھاس کو کاٹنے کی اجازت دیجیے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اذخر کی اجازت ہے۔ یعنی اس حدیث سے مکہ کی حرمت اور تعظیم کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرو۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی حج اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق اور ارکان اسلام سے 5واں رکن ہے، اور یہ صرف اس شخص پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر جان بوجھ کر حج نہ ادا کرے اور اس سے غافل رہے تو ایسے شخص کے لیے حدیث میں بڑے سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں، جس کا مفہوم ہے اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انسان اور سب جنات تم سب میں سے ایک آدمی کے دل جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو بھی میری سلطنت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات اس ایک آدمی جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 98، قل کہو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون انکار کرتے ہو تم ماننے سے، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کو، واللہ اور جبکہ اللہ شہید دیکھ رہا ہے، علی ما ان کو جو تعملون تم کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے
جو کچھ تم کر رہے ہو، تو تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ آیات حق ہیں اور اللہ گواہ ہے تمہارے اس کفر پر۔ پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل کہو یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون روکتے ہو تم، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من اس کو جو آمنا ایمان لاتا ہے، تبغونہا چاہتے ہو تم، عوجن راہ ٹیڑھی، وانتم حالانکہ تم شہداء خود گواہ ہو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، عما ان سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ یہود کی اسلام دشمنی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا اسے طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے تھے۔ پہلی بات جو اسے ذہن نشین کرائی جاتی وہ یہ تھی کہ جب نبی آخر الزمان کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے وہ یہ نبی نہیں ہے، اگر یہ وہی نبی ہوتا تو قبلہ کو کیوں تبدیل کرتا جو سب انبیاء کا قبلہ رہا ہے، یا جو چیزیں حرام ہیں انہیں حلال کیوں بنا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہی حرکات پر گرفت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 100، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم مانو گے کہا، فریقاً بعض لوگوں کا، من الذین ان میں سے جنہیں اوتو دی گئی ہے الکتابہ کتاب، یردوکم تو پھیر دیں گے یہ تم کو، بعد بعد ایمانکم ایمان لانے کے، کافرین پھر کافر۔ اس آیت مبارکہ میں ایک گروہ سے مراد یہود مدینہ ہیں جنہیں مدینہ کے انصار یا قبیلہ اوس و خزرج کا آپس میں بھائیوں کی طرح مل بیٹھنا اور شیر و شکر ہو جانا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو پھر آپس میں بڑھا بڑھا کر ان میں عداوت ڈال دیں۔ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی تو یہود کے عناد میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ایک بوڑھے یہودی شماس بن قیس کو بہت صدمہ پہنچا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصار کے مجالس میں جا کر جنگ بعث کا ذکر چھیڑ دے، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے تھے وہ پڑھ پڑھ کر سنائے۔ نوجوان نے جا کر یہی کارنامہ سر انجام دیا۔ بس پھر تو میں سے کام شروع ہو گیا، اور ایک فریق دوسرے سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ ہتھیار کی آوازیں آنے لگیں اور مقابلے کے لیے حرہ کا میدان بھی طے پا گیا، اور لوگ اس طرح نکل کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ ایک خوفناک جنگ چھڑ جاتی۔ اتنے میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مہاجرین کو ساتھ لے کر فوراً موقع پر پہنچ گئے، اور جاتے ہی فرمایا، مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے، اور اس جال میں پھنسانے والے یہی ستمگر یہود تھے۔ پھر اوس و خزرج کے لوگ آپس میں گلے ملنے اور رونے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس سازش کو ناکام بنا کر مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہودیوں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تمہیں اسلام سے مرتد کر کر ہی دم لیں گے، اور دوسرے یہ کہ تمہیں آپس میں لڑا بڑھا کر کافر بنا دیں گے، جیسا کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے عظیم اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے۔ سن لو، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ آیت نمبر 101، وَکَیْفَ اور بھلا کیسے، تکفرون کفر اختیار کر سکتے ہو تم، وَأَنْتُمْ جب کہ تم تو وہ ہو کہ تتلا پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیکم تمہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات، وَفِیکُم اور تمہارے درمیان موجود ہے، رسولہ اس کا رسول، وَمَن اور جس نے یعتصم تھام لیا مضبوطی سے، باللہ اللہ کا دامن، فقد تو ضرور،
ہدیہ ہدایت پا گیا وہ الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ یہود کی گمراہ کن سازشوں سے بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے بر وقت متنبع کر دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں، جو خود بھی مسلمانوں کے احوال پر گہری اور مشفقانہ نظر رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص یہود کی شرارتوں سے بچنے اور راہ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ایسی فتنہ انگیزیوں سے بچا لے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اس کے باوجود کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 102۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حقا، جیسا کہ حق ہے، تقاتہ، اس سے ڈرنے کا، ولا، اور نہ، تموتن، موت آئے تم کو، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم، مسلمون، مسلمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا لائے جائیں اور مناہیات کے قریب نہ جایا جائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ انتقامی طور پر سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا وہ ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اپنی صحت و سلامتی کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا اسلام ہی پر خاتمہ ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور فرمایا، اگر جہنم کے تھوہر کے درخت کا ایک قطرہ گرا دیا جائے تو وہ تمام روئے زمین کے لوگوں کی زندگی تلخ کر دے گا، تو ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جن کا کھانا ہی تھوہر ہوگا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن قبل یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر وہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔